اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر، چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا، تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ ھدی للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو، بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ، توحید کا اصل جو جوہر ہے، مغز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو، مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز، کسی پر تمہارا بھروسہ، کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا۔ یہ توحید کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ، سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام، یافس، اور ظاہر بات ہے سام ہی کی نسل ہے یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل۔ تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں، انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ 2 مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یعنی 2 ادوار تم پر ایسے آئیں گے، شرارتیں کرو گے، سرکشی کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے، عیاشیوں کے اندر، اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اب یہاں پہ بٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں۔ چونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں، وہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے، تو یہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ آئے ہیں، تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے۔ وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں، جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا، تو 40 برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے۔ 40 برس تک وہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھرے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی، وہ ہمت والی تھی، مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا۔ حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا۔ پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جریکو ہے، تو آج بھی موجود ہے وہ شہر۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین فتح کر لیا۔ لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی، بہت سے 12 حکومتیں، 12 قبیلے تھے، جیسے 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے، 12 حکومتیں بنا لی۔ پھر آپس میں لڑنے بھی لگے، طوائف الملوکی ہوئی۔ تو آس پاس کے جو مشرک اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی، انہوں نے پھر جو ہے ان کے اندر ریشہ دوانی شروع کی، اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ لوگ بڑی زوال سے دوچار ہو گئے۔ تب انہیں ہوش آیا، انہوں نے سیموئیل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجئے، ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب 12 کے 12 قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں، تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو۔ یہ وقفہ تقریباً 300 برس کا ہے، جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اور حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا۔ پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے، پھر طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، یہ 3 ان کی حکومتیں ہیں تقریباً 100 برس پر پھیلی ہوئی۔ 16 برس طالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے، 40 برس حضرت سلیمان کے۔ یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں حضرت ابوبکر کا دور مختصر ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں 24 برس 3 خلافتوں کے، ان کے ہاں یہ 100 برس کا عرصہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا، تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے۔ بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی، ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا،
اور سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا، ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یا یروشلم اس کا دارالخلافہ. تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے. یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے، کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گزرے، پھر ان میں خرابیاں آئیں، پھر ان کے اندر شرک، مشرکانہ اوہام آ گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ. تو پھر ان پر زوال آیا. پہلا زوال جو آیا، پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا. یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے. اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈنضر جو نمرود تھا عراق کا، اس کا حملہ ہوا 587 قبل مسیح میں. انہوں نے یروشلم کو برباد کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یہ کہ یروشلم میں 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں، اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. یہ ان کا بدترین دور آیا. تقریباً 125 برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبیلونیا میں، 6 لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر. بدترین دور. تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ طالوت اور داؤد اور سلیمان کا دور حکومت، اور پہلا زوال جس کا یوں سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے، اللہ نے بھیجا، انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی منادی کی، پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے. ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم، کہ خورس نے، ذوالقرنین نے، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو. تو یہ پھر آ گئے، حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں. تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے. اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے سلائے بھی رکھا ہے، وہ موت ان پر طاری کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ سارے واقعات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے. بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی، پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا، مکابی سلطنت قائم ہوئی. اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں، زمینی حدود، وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی. یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے. لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر خرابی آئی، پھر وہی دنیا پرستی، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی مشرکانہ اوہام. اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں. سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو، پھر سلیوکس جو اس کا اس سے سالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے ان کو فتح کر لیا، ان کی حکومتیں چلتی رہیں. یہ دوسرا دور ہے. اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد، پھر وہ مسمار کر دیا گیا، اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے. اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے. سن 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا، اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے. یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا، لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا. وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے، وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا. یہ ساری داستان بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے. یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی، جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے. تو اسی طریقے سے پھر ان کو معزول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے. ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا. پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، پھر جو پٹائی ہوئی ہے، بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، فتنہ تاتار. اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی، عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی. وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے پھر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے. انہی کے ذریعے کی مختلف حکومتیں بنی، ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی. لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا. وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی. اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا. کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے. تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھوں
اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا۔ ہم نے یہ طے کر دیا تھا، پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں 2 مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے، بڑے سخت جنگجو تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہاری آبادیوں میں، ملکوں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ یعنی جب تم شرارت کرو گے، جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے، تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو، پھر یہ آئے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں، بیبیلونینز کے ہاتھوں، جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو ساتھ لے گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ دی سہارا دیا، چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین، اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، تو یہ واپس آئے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر، وامددناکم، اور تمہاری مدد کی، بے اموال کے ذریعے سے بھی، وبنینا، اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم، تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اگر کوئی بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی، اپنے لیے کمائی، اپنے فائدے کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا، تو دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہاں وہ الفاظ محذوف سمجھیے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے۔ دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے حلیے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہوں مسجد میں، یعنی مسجد اقصیٰ میں، ہیکل سلیمانی میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی، ایسی ہی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی، اور ہیکل کو مسمار کر دیا۔ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ تباہ و برباد کر دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یہ دور گزر چکے 2000 برس، یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی 500 برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک۔ ایک عروج، ایک زوال، پھر عروج، پھر زوال، اور زوال کو 500 برس ہو گئے تھے جب کہ حضور کی بعثت ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا۔ ان حالات میں کہا جا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی کفر کیا، وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا، عدنا، پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے، جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی۔ جس طرح کہ جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا۔ آخرت کا قید خانہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے۔ اقوم،
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل بھی کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب۔ یہ پہلا رکوع 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں، الحمدللہ امت محمد میں شامل ہے، لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہے، موجود ہے۔ اگر ڈپوزڈ ہے، معزول کر دی گئی ہے، وہ دوسری بات ہے، اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی، لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اب 2 پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں۔ ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چڑھنی شروع ہوئی، بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل بن گیا، 1967 میں اسرائیل کی جو توسیع ہو گئی، 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا اربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا، عراق، اس کا برکس نکال دیا گیا۔ اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رینائسنس شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رینائسنس شروع ہو چکا ہے۔ یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں، پھر جو ریوائیول کی تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان کی تحریک، مظلومی پارٹی، اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے، اب ختم ہو رہی ہے، اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا، اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ۔ یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں عمل چل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے، ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں، کس جگہ کھڑا ہوں، ماضی کیا ہے، سامنے کیا ہے، داہنے بائیں کیا حالات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے، 2 مختصر ہیں، 2 ذرا اس سے بڑی ہیں۔